السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دعا اور ذکر کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور کل جمعے میں بھی اسی حوالے سے دعا کرنے کے آداب اور طریقے کے حوالے سے کچھ بیان کیا گیا تھا۔ آج ایک دعا ہے، اس کا تھوڑا سا طریقہ کار، مفہوم اور پڑھنے کی وجہ یہ آپ کے سامنے ابھی مختصر سے 10 سے 12 منٹ میں ذکر کرنی ہے۔ دعا بڑی مشہور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کرتی ہیں کہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو، یا ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول، کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں، کیا ذکر ہو میری زبان پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھا کرو۔ آپ سب کو ہی تقریباً یہ الفاظ یاد ہیں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور بعض محققین نے جنہوں نے ان پر اس حدیث پر، اس کی صحت پر کلام کیا ہے، ان کی بات مرجوح ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے اور قابل قبول ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اس حدیث کا یا اس دعا کا معنی اور مفہوم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا، اور ان کے کئی موقعوں پر اس قسم کے سوالات موجود ہیں، یہ ایک انسان کی حرص ہے، کوشش ہے کہ وہ جاننا چاہے کہ کیا کروں میں، مل جائے یہ رات۔ اب آپ کے پاس بھی یہ سوال ہوگا، کیونکہ اگر آپ احادیث میں تلاش کریں، میں نے کل خطبے میں بھی ذکر کیا، تو کوئی ایسی تفاصیل ملتی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ کام کیے، یہ ذکر کیا، یہ تلاوت کی، یا اس انداز میں اللہ سے دعائیں کی۔ علیحدہ ہوتے تھے تنہائی میں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو کچھ تو خاص مل جائے پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تھوڑے سے جملے بتا دیے۔ یہ کوئی لمبے چوڑے اوراد و وظائف کی بنسبت کہ 100 دفعہ اول و آخر درود و شریف، اور یا غفار یا تواب یا وہاب کا اتنی دفعہ ورد، اور اس کے بعد یہ مشکل سے وظیفے نہیں ہوتے۔ شریعت بڑا آسان سے الفاظ میں بندے کے اپنی التجا کو، اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، سادے سے الفاظ۔ تو فقیہ امت تھی ہیں، انہوں نے امت پہ بھی احسان کروا دیا، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچوا دی کہ رات مل جائے تو بھائی اس رات کو یہ کام بھی کر لینا۔ اب اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک ہے اس کا معنی اور مفہوم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم یہ یا اللہ سے ہے، یہ عربی گرامر کے قواعد، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ، یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ کا ہی ذاتی نام ہے، نہ کبھی کسی اور کا ہوا ہے، نہ ہوگا، کسی بھی زبان میں اس کی کوئی ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے۔ بس یہ اللہ کا ہی خاص نام ہے۔ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اس نام کا خاص وسیلہ دیتے ہیں۔ اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیں گے، اکثر دعاؤں میں لفظ اللہ موجود ہے۔ یہ بڑا قیمتی اللہ کا نام ہے جو ہم اللہ کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پھر دوسرا نام اپنی دعا کی مناسبت سے ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ انسان یا تو اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کا کوئی نام اختیار کر کے اللہ کو وسیلہ دے، یا اللہ کا کوئی نام اس کے سامنے موجود ہے تو اس نام کو سامنے رکھ کر اللہ سے کچھ اس نام کے وسیلے سے مانگ لے۔ تو میری مانگ ہے، میری چاہت ہے، میں جو مانگنا چاہتا ہوں وہ ہے معافی، تو اللہ کا وہ نام اختیار کیا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے۔ قرآن مجید میں 5 مرتبہ نام آیا ہے، ان اللہ لعفو قدیر، ان اللہ لعفو غفور۔ عفو سراپے معافی، عفو مصدر ہے، سراپے معافی۔ سراپے معافی کا مطلب یہ ہے اس کے پاس ہے ہی معافی۔ اب یہ عفو جو ہے، اس کے اندر جو معافی ہے، ہم جو یہ پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کی آخری آیت، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا،
3 دعائیں کرتے ہیں. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، بخش دے، رحم فرما دے، ہمارے تو الفاظ میں سادے سے الفاظ، لیکن یہ اتنی سادی بات ہے نہیں، یہ اتنا سادہ اس کا فلسفہ ہے نہیں. واعف عنا، عفو کہتے ہیں ایسی معافی کو کہ جو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، یعنی اس پر سزا نہیں ہے، اور اس کو نام اعمال سے مٹا بھی دیتا ہے کہ گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہی نہیں، کچھ خالی ہو گیا، آپ کا کھاتا صاف ہو گیا. کیونکہ وغفر لنا، غفر میں پردہ ہوتا ہے، مغفرت میں، مغفرت کا معنی ہی پردہ ہے، اللہ پردہ رکھ دے. پردہ رکھنے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ نام اعمال سے مٹ جائے. وہ حدیث معروف ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے مناجات کے متعلق کچھ سنا ہے؟ اللہ مناجات کرے گا، سرگوشی کرے گا، خفیہ بات ہوگی اللہ کی کسی بندے کے ساتھ. تو وہ کیا حدیث تھی؟ وہ معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ لگا کر ایک بندے سے کل قیامت کے دن گفتگو کرے گا، اس کو اس کے گناہ یاد کروائے گا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. وہ مانتا جائے گا، بھاگنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ بھاگ کے جائے کہاں. لیکن بات یہ ہے، مزہ یہ ہے کہ اللہ اکیلے میں بات کر رہا ہے، اس کو ایک گناہ یاد کروائے گا. اللہ فرمائے گا انی قد سترتها علیک فی الدنیا، دیکھ دنیا میں پردہ رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا، اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا. وقد اغفرها اليوم، اور آج میں بخش رہا ہوں تجھے، معاف کر رہا ہوں. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے یہ اس کی مہربانی اور اس کا کرم ہے. یہ مغفرت ہے کہ اس نے پردہ رکھا، دنیا میں بھی پردہ رکھا، آخرت میں بھی بات کی تو چھپ کر کی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بندے کی اور رب کی کیا بات ہوئی، کیا اس نے گناہ کیے تھے، کیا کام کیے تھے. اور معافی یہ ہے کہ وہ گناہ کھاتے میں رہتے ہی نہیں ہیں، نام اعمال سے صاف ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی کل قیامت کے دن تذکرہ نہیں ہوگا. میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ معافی کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ مغفرت ہے، ستر، پردہ رکھ دے اللہ. دوسرا اللہ اس کو نام اعمال سے مٹا دے. اور تیسری ایک خاص توبہ ہوتی ہے، جس توبہ کے بعد انسان اپنی اس توبہ کے عوض میں بڑی بڑی نیکیاں سر انجام دیتا ہے. مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں رب سے دور ہو گیا، اب میں اس سے بڑھ کر نیکیاں سر انجام دوں گا. یہ وہ توبہ ہوتی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے مزید قریب آ گیا تھا بندہ. اب آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو کون سی معافی چاہیے، وہ جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گی. تو اس رات، وہ قیمتی رات، مختصر سا وظیفہ اللہم انک عفو، اللہ کو اس نام کا وسیلہ دیا، پھر اللہ کو اس کی صفت بھی، اس کا فعل بھی یاد کروایا. تحب العفو، یاد نہیں کروایا، معذرت، یہ اللہ کو یاد نہیں کروایا جاتا، مطلب اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کو ایک چیز بڑی پسند ہے، یہ آپ اکثر و بیشتر ان دنوں میں خطبات میں بھی سنتے ہیں، اللہ کو توبہ بڑی پسند آتی ہے بندے کی. اور بندہ جب توبہ کر، ایک ہی گناہ پر آپ بار بار توبہ کرتے رہیں، ایک گناہ کریں توبہ کریں، لیکن توبہ سچی ہو، ڈرامہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، وہ ایک زبانی کلامی گفتگو نہ ہو، سچی توبہ ہو، پھر وہی گناہ ہو، پھر سچی توبہ، پھر وہی گناہ. تو اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ بندہ جانتا ہے ان لہ ربن، کہ اس کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے اس کا، کہ جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے اور بخشتا بھی ہے. اور یہ بندہ بار بار معافیاں مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کو بار بار بخشتا رہتا ہے. اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے. فاعف عنی، آخر میں اپنی التجا رکھ دینا اللہ کے سامنے کہ اللہ گناہ میرے بھی بہت ہیں، سیاکاریاں بہت ہیں، مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا. 2 باتیں اور ہیں، میں نے کہا 3 باتیں کرنی ہیں، ٹائم میں اپنے پوری کرنی ہے. یہ تو سادہ سے اس دعا کا مفہوم تھا. اس رات کو یہ چیز مانگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز سب سے قیمتی چیز ہے. کل میں نے خطبے میں بھی آخر میں یہ بات ذکر کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واقعہ ذکر کیا اویس قرنی والا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ملاقات ہو اس سے تو اپنے لیے استغفار کروانا. یہ بہت قیمتی چیز ہے، معافی اللہ سے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اس قیمتی رات میں اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا بندہ، جب تک معافی اللہ کی طرف سے ملے گی نہیں، بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. گناہوں کا کھاتا کلیئر کروائے گا، اللہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پھر بندہ نکل کے جنت میں جائے گا.
جو کہ تیسرا مرحلہ ہے جو دعا ہم کرتے ہیں، ورحمنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس رات یہ دعا کرنا، اس کی کوئی خاص وجہ ایک تو بیان ہو گئی تھوڑی سی، دوسری بات جو ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اکثر عبادات کے اختتام پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے عبادت کو ختم کرنے کے بعد فوراً اللہ سے استغفار کرو، نماز کے بعد بھی، حج کے بعد بھی۔ تو یہ رمضان کا ایک طرح کا اختتام چل رہا ہے، اور انسان اپنے قیام کو، من قام رمضان اور من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ رات کا قیام لازمی سمجھیں۔ اس رات کو تو آپ سمجھیں کہ خالی کر کے انسان لازمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، یعنی اور اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو وقت ملتا ہے اس میں اس ذکر کو بھی انسان شامل کرے کہ جو کیا ہے، جو کھڑا ہوا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، جو تلاوت کر رہا ہوں، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، یہ کوئی میرا خاص، میرے کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ اللہ تیری ہی توفیق ہے۔ اب جو مل گیا ہے نا اس پہ بخش بھی دینا، جو عبادت کر لی ہے اس پہ معاف بھی کر دینا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے اور کوئی مزہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو تھا میرے موضوع سے متعلق جو ہم نے دعاؤں ذکر، باتیں اس میں اور ہیں، بڑے راز کی باتیں ہیں، میں تو اپنے وقت میں اپنی بات کو پورا کیا ہے۔ باقی اب اگلے ہفتے میں ہمارا یہ سلسلہ لیلۃ القدر کا شروع ہوگا، تو اس میں نے ذکر کیا کوئی خاص آپ کو پوچھیں تو کیا کرنا ہے، تو خاص کوئی عبادات کے نام ملیں گے نہیں، تو کوشش کیجئے کہ اس رات جو کچھ ہو سکے وہ کریں۔ اس رات دعائیں، اس رات قرآن کی تلاوت، اس رات قیام، اس رات صدقے کا اہتمام، یعنی جو کچھ ہو سکے نا، جتنی تنہائی میسر آئے اور انسان اس رات کو لوٹنے کی کوشش کرے، کسی طرح مل جائے، اس رات کو میں حاصل کر لوں، اس رات کو لے لوں، تو انسان یہ اپنی زندگی کی جمع پونجی، اپنا وقت، اپنی ہمت، اپنی طاقت اس رات میں لگا کر اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بڑی آفر ہے اس رات کی، آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس محروم ہے وہ آدمی جو اس سب چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اس رات کی اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل نہ کر سکے۔ اللہ ہماری بات کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم خاص فرما دے، توفیق عطا فرما دے اپنی عبادت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔